اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام ہے روشنی سب کے لیے اور میں آپ کا میزبان ہوں شاہد مسرور۔ انسان دنیا میں مختلف شعبوں میں، مختلف معاملات میں، مختلف صورتوں میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں ثابت کرے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان بڑا آدمی بن جائے، لیکن اس کے حوالے سے معاملات کچھ اور ہونے چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ زوم میں مبتلا ہوتے ہیں، بڑا تکبر ہوتا ہے ان کے اندر بعض لوگوں میں کہ جی ہم بہت بڑے ہیں، فلانا معاملہ ہے، فلانا معاملہ ہے، یہ چیز ہم ہو گئے ہیں۔ اصل میں جو بڑا ہونا ہے انسان کا، وہ دنیا اور دنیاوی لوگوں کے سامنے، دنیاوی معاملات میں بڑا ہونا نہیں ہے۔ انسان بڑا تب ہوتا ہے جب اپنے اللہ کے سامنے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور حکم کے مطابق بڑا قرار پائے۔ تکبر، رعونت جو ہے وہ نہیں بلکہ عاجزی انسان کو بڑا بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں اپنی سیرت پاک کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان دنیا میں درجہ اور مرتبہ کیسے حاصل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ پر وحی کا نزول ہوا تو جو اس معاشرے کے لوگ تھے، اس معاشرے کے جس کے حوالے سے بہت ساری یعنی اندھیرا، جہالت اور دوسری باتوں کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے، اس معاشرے کے سدھار کے لیے سب سے پہلے انسانوں کو مہذب بنایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، اور پھر اپنی زندگی، اپنی سیرت، اپنی تعلیمات کے سائے میں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی بتایا کہ مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہی نہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو تقوی کے لحاظ سے جو ہے اپنا درجہ بلند کرتا ہے، جو جتنا متقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی انسانوں میں زیادہ بڑا ہے۔ رنگ، نسل، زبان یا علاقائی جو تفریق انسانوں میں ہے وہ انسانوں کی بڑائی یا کمتری کا جو ہے کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ انسان کا عمل، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ اور اس کا یقین، یہ اس کو، اس کے اعمال، صالح اعمال، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلا کر تقوی کی نسبت سے بڑا بناتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع قرآن اور تقوی ہے۔ تقوی جو ہمیں اس دنیا میں بھی مقام عطا فرماتا ہے، اور تقوی جو ہمیں آخرت میں بھی مقام عطا فرمائے گا اور فرماتا ہے۔ یعنی قرب الہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا عملی اظہار کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس جو بہترین طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ آج کے اس موضوع پر یعنی قرآن اور تقوی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما، اس سے قبل بھی پروگرام سے ہمارے ساتھ آج کے دن تشریف فرما رہتے ہیں، مختلف پروگرام سے آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے مدرس بھی ہیں، اس کے ساتھ دین کی تعلیمات نوجوان نسل تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے بھی آپ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما، آپ بھی استاد محترم بھی ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے اے آر وائی اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارمز سے اس اسکرین کے ذریعے دین کی خدمات کا اور دینی تعلیمات کی ترویج کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد آصف مدنی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ محترم رحمانی صاحب، پہلا سوال آج کے موضوع کے اعتبار سے یعنی قرآن اور تقوی، قرآن اور تقوی کی نسبت سے جو میں نے ابتدا میں عرض کیا، اس کو بھی وہ گزارشاتی ہیں جن کی نسبت سے ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ تقوی کی اہمیت کیا ہے، اور اہمیت ہے تو قرآن حکیم میں جو اس کا تذکرہ موجود ہے وہ کس طرح سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مقدسات ایسی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، جی،
اور باقاعدہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا اردو زبان میں زیادہ تر جو ترجمہ کیا گیا وہ اللہ سے ڈرو، خشیت کے معنی میں ترجمہ کیا گیا، اور یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر ہے وہ خوف والی کیفیت میں نہیں ہے بلکہ وہ محبت والا ڈر ہے۔ کیا بات کہ جب کسی سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو آپ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، یعنی ایسے کاموں سے ڈرو جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے، ایسے کاموں سے اجتناب کرو جس سے اللہ پاک ناراض تم سے ہو جائے، ان سے بچو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ پاک کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا وہیں تقوی کو عبادات کے ساتھ بھی منسلک رکھا گیا۔ صحیح، اس روزے جیسی عبادت ہے، فرمایا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جی ہاں، ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جیسے کہ اسی طرح جب حج کا ذکر کیا گیا تو وہاں بھی فرمایا کہ حج کرنے والے جب زاد راہ اختیار کریں گے سفر کے لیے تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیا بات ہے، زاد راہ اختیار کرو لیکن سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ سفر کے اندر جو بہترین سامان سفر ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تقوی کے حصول کی جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ بھی بیان فرمائے۔ جیسے ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اچھا اے ایمان والو اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تو وہ تمہارے لیے ایک فرقان بنا دے گا، یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا جو امتیاز ہے، جو فرق کرنے کا شعور ہے وہ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ کس سے؟ تقوی اور پرہیزگاری سے، جو ہر انسان کو نہیں حاصل ہوتا۔ فرمایا جب تم تقوی اختیار کرو گے تو پہلی چیز تو فرقان نصیب ہو جائے گی، حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان تمہیں فرق کرنا آ جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر جو انسانی معاملات ہیں، تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، اس کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ جب راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ بس آگے زندگی میں کچھ نہیں ہے، فرمایا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے نکالنے پر قادر ہے۔ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، دین پر عمل پیرا ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر وہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جب بہت زیادہ پریشانیوں کے شکار ہیں تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان فرما دیا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم دیکھیں تو تقوی کے یہ مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی تقوی مومن کی شان ہے۔ تقوی مومن کو اختیار کرنا یوں بھی ضروری ہے کہ ایمان کی حلاوت اگر نصیب ہوتی ہے تو تقوی کے ذریعے نصیب ہوتی ہے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ اگر نصیب ہوتا ہے تو تقوی کے ذریعے نصیب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اور محبت نصیب ہو رہی ہے تو تقوی کے ذریعے نصیب ہو رہی ہے، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کی تمیز اگر نصیب ہو رہی ہے تو تقوی کے ذریعے نصیب ہو رہی ہے، دنیا کے اندر خیر برکت اور بھلائی نصیب ہو رہی ہے تو تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے نصیب ہو رہی ہے، اور جنت کے درجات بھی اگر بلند ہو رہے ہیں تو تقوی و پرہیزگاری کے سبب ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے سر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر محترم مفتی محمد آصف مدنی صاحب، تقوی کی نسبت سے قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ جو ارشاد وہ محترم رحمانی صاحب نے فرمایا ہے، اب جو متقین ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں وہ ہمیں کس طرح پتہ چلیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم نے کئی مقامات پر متقین کی صفات کو ذکر فرمایا ہے، صحیح، اور صفات مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رنگت بھی ایک خوبی اور کمال ہے، اور ذہانت بھی ایک خوبی اور کمال ہے، لیکن اس میں انسان کا اپنا ذاتی کوئی کردار نہیں ہے، ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ کی خلق سے ہے، اس کی عطا سے ہے، اس کی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی عمل اختیار کرتا ہے، اور اگر اچھا عمل اختیار کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اچھی بات اس کی صفت ہے، یہ اچھے کردار کا حامل ہے، تو صفات فعلیہ وہ قرار پاتی ہیں کہ جتنے بھی وہ افعال کر رہا ہے اگر وہ اچھے افعال ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھی صفات فعلیہ کا حامل ہے، اور اگر وہ برے افعال کر رہا ہے تو بری صفات فعلیہ کا حامل ہے۔ تو یہاں تقوی اور پرہیزگاری سے متعلق جو ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اگر اس کا لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خوف والی چیز سے دور کر لینا، کیونکہ خوف والی چیز ظاہر نقصان دہ ہوگی، تو یار ترجمہ یہ ہو گیا، معنی یہ ہو گیا کہ
نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا. اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی نافرمانی ہے اور گناہ ہے. بلا شبہ اس کا نقصان کردار کے اعتبار سے دنیاوی طور پر بھی ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان بہت بڑا ہے. تو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے، لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں والے کاموں سے بچا لینا یہ تقویٰ کہلاتا ہے شرعی طور پر. اور جب ہم گناہ کا معنی، گناہ کا لفظ کہتے ہیں، نافرمانی کا لفظ کہتے ہیں، تو اس میں امر اور نہی دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اچھا، جیسے نماز کا حکم دیا، اگر نہیں پڑھے گا تو یعنی نماز کو پڑھ لے گا تو اس نے ترک سے خود کو بچا لیا. تو یہاں اگرچہ وہ امر پر حکم عمل کر رہا ہے لیکن ترک سے بچانا، ترک کرنا نافرمانی اور نافرمانی سے بچا لیا. شراب سے منع کر دیا، اس سے خود کو روک لیا، یہ ممانعت والے کام سے خود کو بچا لیا، لہٰذا یہ بھی تقوی میں داخل ہوگا. تو تقوی اور پرہیزگاری اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امر اور نہی جو کرنے کا کہا ہے، جس سے رکنے کا کہا ہے، دونوں ہی کو شامل ہے. اور ایک بہت اچھی تعریف اس کی کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رب جہاں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں تم نظر آؤ، کیا بات اور جہاں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نظر نہ آؤ. سورہ بقرہ کی ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت کی عظمت کو ذکر فرمایا کہ یہ ایسی ذیشان کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. جی، اب یہ جب شک و شبہ اس میں ہوگا تو پھر اس کی ہدایات پر، اس کی انسٹرکشنز پر، اس کی کمانڈمنٹس پہ شک ہوگا تو پھر عمل کی طرف رغبت تو پیدا نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے تو اس کی اوتھینٹسٹی اور اس کے اللہ کا کلام ہونے پر انسان کا یقین اور ہدایت سے مملو یعنی بھرا ہوا ہونے کا یقین جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے. اور اس میں متقین کا ذکر کرنے کے بعد متقین کے اوصاف ذکر فرما دیے کہ سب سے پہلی چیز عقیدے کی درستگی ہے کہ انسان جو ہے شعوری اعتبار سے ایک مومن کامل نظر آئے. تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے. دیکھ کر تو ہم ہر چیز کو مان لیتے ہیں، اگر اس ٹیبل کو دیکھ کر مان لیا کہ یہ میز ہے تو کیا کمال کیا. تو ایمان کی معراج یہ کہ بغیر دیکھے اللہ. ہاں، لیکن بغیر دیکھے. سر میں آپ کی اجازت سے وقفے پہ جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آتے ہیں اور اس بات کو بھی مکمل کرتے ہیں اور مزید قرآن اور تقوی کے موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے، اور آج کا موضوع ہے قرآن اور تقوی. قرآن اور تقوی میں ہم نے محترم مفتی محمد آصف مدنی صاحب سے جب وقفے پہ گئے تو یہ پوچھا تھا کہ یہ جو متقین ہوتے ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں، تو ہمیں محترم بتا رہے تھے. سر ارشاد فرمائیے گا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی صفت ایمان کی ذکر فرمائی کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. تو بن دیکھے ایمان لانا کوئی زبردستی کا ایمان نہیں ہے، بلکہ اپنی حیثیت کو، اپنی قدرت کو، اپنے علم کو اس کائنات کو سامنے رکھ کے منوایا گیا ہے. صحیح. کہ دیکھو اتنا بڑا آسمان ہم نے بغیر عمد کے، بغیر ستون کے بنا دیا. تم بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے نا. تو ہماری صلاحیت کے، ہمارے علم کے، ہماری قدرت کا اعتراف کرو. اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 6 اور اوپر ہیں، تو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ایک منوا لیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی لٹھ لے کے کھڑے ہو گئے کہ مانو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے. غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دلائل اور براہین کی روشنی میں عقل سلیم رکھنے والے کے سامنے قبول کرنے کے تمام تر اسباب مہیا کر دیے، اور اب اس کے لیے انکار کی جگہ نہیں ہے. اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ ہٹ دھرمی ہے. تو بہرحال سب سے پہلی صفت ایمان، اور ایمان یقین کا نام ہے. یقین جس درجے میں ہوگا اسی درجے میں عمل ظاہر ہوتا ہوا دکھائی دے گا، کیونکہ جس پر یقین ہوگا، جس پر اعتبار ہوگا، جس پر بھروسہ کامل ہوگا، اس کی طرف سے کچھ بھی آئے گا تو ہم یوں ہی کہیں گے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اگرچہ ظاہری طور پر اس میں ہمیں کوئی منفی پہلو اس اعتبار سے تکلیف کا نظر آ رہا ہو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، لیکن خالق نے کہا ہے تو یہ ٹھیک ہی ہوگا. اس کے بعد نماز کا حکم دیا. یہ نماز جو ہے دوسری صفت ذکر فرمائی. نماز بندے اور رب کا ایک مضبوط تعلق ہے. اس تعلق کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اس کا ذکر فرمایا. اور اس میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. صحیح بات. اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو اتنا تو یقین کامل رکھ کے وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو یہ تصور 5 بار جمانا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اگر راسخ ہو جائے تو پھر نماز کے باہر بھی جو بھی معاملہ کرے گا یہ تصور غالب رہے گا، وہ دیکھ رہا ہے. لہٰذا یہ تصور جو ہے اتنا پاکیزہ ہے کہ انسان کو بے راہ روی سے بچائے گا اور گمراہی سے بچا لے گا، بھٹکنے سے بچا لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس تعلق میں مضبوطی لازم اور ضروری ہے اگر انسان ہدایت پر اور تقوی کے راستے پر
رہنا چاہتا ہے. پھر اگلی جو 2 صفات ہیں میں سرسری طور پر ذکر کر دوں کہ انفاق کا ذکر فرمایا. مال کی محبت کے باوجود اللہ کے کہنے پر انفاق کرنا، مال خرچ کرنا ہاتھ میں ہے، اس کو دے رہے ہیں کل کے وعدے پر. وہی ابھی ہاتھ میں روک لو نا، یہ کیوں دے رہے ہو؟ تو جس کا یقین کامل ہوگا وہی ہاتھ میں موجود اس وقت جو شے ہے اس کو چھوڑ دے گا اور کل کا وعدہ لے لے گا. تو یہ ایمان کامل کی دلیل ہوتا ہے. تو یہ متقین کی صفات میں سے ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ اور سابقہ کتب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس قرآن عظیم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور ان صفات سے متصف افراد جو ہیں یہی فلاح کامل حاصل کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ. سر، زندگی گزارنے میں آخرت پر یقین کا تو بہت جو ہے اہم جو ہے وہ تذکرہ رہا ہے، اور جو زندگی کو اس بنیاد پہ گزارتا ہے کہ اس کو جواب دینا ہر معاملے کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نفس تقوی جو ہے اس کے درجات بھی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو نفس تقوی کے درجات ہیں اور جو تفصیلات ہیں وہ ارشاد فرمائیے. اس حوالے سے ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرنا ہے تو یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہی ضروری ہے، کوشش کرنی ہے. لیکن اپنی اپنی کیپیسٹی ہے عمل کی مناسبت سے، جس طرح سر ارشاد فرمایا یقین کے حساب سے اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. جس طرح یہ لوگوں کے درجات ہیں، طبیعتوں کے درجات ہیں، عمل کے ان کے درجات آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے تقوی کے درجات کو علماء نے بیان فرمایا تاکہ اس کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اور اس پوزیشن میں رہتے ہوئے اپنی حیثیت کو پہچان سکے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ابتدائی طور پر، بنیادی طور پر جو تقوی کے درجات بزرگوں نے ارشاد فرمایا علماء نے، وہ 3 درجات بیان فرمائے. کا سب سے پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ چونکہ بچانا ہے اپنے آپ کو، سب سے پہلی کیفیت تو یہ کہ بندہ کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے. ٹھیک. اور یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو مانے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، کفر سے اپنے آپ کو بچائے. یہ سب سے پہلا درجہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ارشاد فرمایا کہ تمام گناہوں سے، خواہ وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ. اچھا، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چھوٹا یا بڑا جو ہے وہ اپنی سزا کی مناسبت سے، مگر نہ کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. تو تمام تر گناہ جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، یعنی مومن ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اب دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن کاموں سے منع فرمایا ان کاموں سے اپنے آپ کو روکے، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جو فرائض ہے، ان کو ادا کرتا چلا جائے. یہ دوسرے درجے کا تقوی کہلاتا ہے، پرہیزگاری کہلاتا ہے. اور عمومی طور پہ جو تقوی اختیار کرنے کی بات کی جاتی ہے، تقوی کے حصول کی بات کی جاتی ہے، وہ عمومی طور پہ جو ہمارے وہاں محاورتاً استعمال ہوتا ہے وہ یہی والی کیفیت ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور جو نیک اعمال کی طرف بندہ راغب ہوتا جائے. تیسری کیفیت ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، فرائض کی بجاوری کرتا رہے، بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والا ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کرنے والا ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو توجہ ہے اس میں مخل ہونے والا ہو، بیچ میں خلل ڈالنے والا ہو، ہر اس عمل کو ترک کر دے تاکہ بندے کا مکمل تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ ہو جائے، کنسنٹریشن کے ساتھ. جس طرح بھی عبادت کی بات ہوئی کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اب اس دوران جو چیزیں بیچ میں حائل ہونے والی اس کی طرف بھی توجہ نہ جائے، اور صرف ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خواہ وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، حتیٰ کہ بندوں کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں وہ بندے کو راضی کرنے کے لیے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے. یہ فرمائے تقوی کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہوا کرتا ہے. تو یہ کچھ مراتب اور کچھ تفصیلات، لیکن ابتدائی طور پر کم سے کم کفر و شرک سے بچنا تو ہر کسی کے لیے ضروری ہے. ایمان کی بنیاد ہے یہ تو سر. ایمان پکا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ سارے معاملات صحیح ہیں. محترم مفتی صاحب، ہم نے متقین کی بات کی ہے، تو متقین کے جو احوال اور اعمال ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اعمال کے حوالے سے تو پچھلے سوال میں نے جواب دے دیا کہ صفات فعلیہ یہ فعل ہی صفت ہوتے ہیں. اگر احوال کی بات کریں تو اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں کافی تفصیل موجود ہے، جس میں صبر کا ذکر موجود ہے. اچھا. ایمان کا ذکر ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، یعنی نیکی اسی میں منحصر نہیں ہے کہ تم کسی بھی چیز کے، کسی بھی عمل کے ظاہر کو اختیار کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر. اور اس کے بعد مال کے خرچ کرنے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد
ان مصارف کا ذکر فرمایا کہ کس کس پر مال خرچ کرنا ہے. اس کے بعد یہ مصارف جو ہیں جن مصارف کا ذکر فرمایا اس میں قربا قریبی رشتہ دار. اب قریبی رشتہ داروں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناراضگیاں ہوتی ہیں. اب اللہ فرما رہا ہے ان کو دینا ہے اور اندر سے آواز آ رہی ہے اس کو تو میں کھڑا نہ رکھوں. اچھا. تو اب یہ بندے کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے. تو اس کا باطنی حال اگر یہ ہے کہ چاہے مجھے اچھا لگے یا نہ لگے میں وہ کام کروں گا جو میرے اللہ کو اچھا لگتا ہے, تو پھر وہ اس پر غالب آ سکتا ہے. اور اسی طرح سے آگے صبر کا ذکر فرمایا کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, کہ تنگی میں اور سختی میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ صبر جو ہے وہ باطن سے ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا ہی صبر کر سکتا ہے. اللہ کی ذات اقدس پر کامل بھروسہ رکھنے والا ہی صبر کر سکتا ہے کہ فی الحال جو سختی, جو تنگی, جو بیماری, جو تنگ دستی یا کوئی بھی مشکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے, اور خصوصاً جنگ میں بہت زیادہ تکلیف کا انسان کو سامنا رہتا ہے, جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ کی معذوری کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو یہ سارے خطرات میں ثابت قدم رہنا, کیونکہ صبر کے پیچھے بھی ایک یقین موجود ہوتا ہے بہتری. جی بالکل, یہ یقین ہی انسان کو ابھارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر بھروسہ اور توکل ہی اس کو ابھارتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بظاہر تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تکلیف والی چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ علیم ہے, حکیم ہے, لطیف ہے, اپنے بندوں پر مہربان ہے. جب اس کا یہ فیصلہ ہے اور یہ بھی حق ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, تو بظاہر یہ ایک تنگی کی صورت موجود ہے, لیکن یہ توکل بتاتا ہے, اللہ کی ذات اقدس پر بھروسہ بتاتا ہے کہ اس کا علم کامل ہے, میرا علم ناقص ہے. اور قرآن میں ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگے وہ تمہارے لیے حق میں بہتر نہ ہو, اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے وہ بہتر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی تمہارے فیصلے کرنے کی یا کسی چیز کو اچھا یا برا سمجھنے کا جو معیار ہے وہ تمہارا تجربہ, معمولی سا علم, یہ تمہارا مشاہدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کلیتاً اس کی نفی فرما دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو طاقت ہے اس کے حوالے سے بھی انسان کو احساس دلایا نا کہ تمہاری نظر جو ہے وہ آسمانوں کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے, تمہاری نظر جو ہے وہ ناکام ہو کے پلٹ آئے گی, لیکن تم جو ہے طاقت نہیں رکھتی اتنی. جی بالکل. تو یہ سورہ ملک میں بیان فرمایا هل تری من فطور, کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات اقدس پر کامل یقین رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اس ذات کے. جس طرح ہم ڈاکٹر کے حوالے اپنا جسم کر دیتے ہیں, اپنے پیاروں کو کر دیتے ہیں, کسی شخص کی ماہر کاروباری ہونے پر اپنی انویسٹمنٹ اس کے حوالے کر دیتے ہیں, جو تمہیں ٹھیک لگے وہاں لگا دینا, پوچھتے بھی نہیں ہیں اس سے, کیونکہ یہ ماہر آدمی ہے, مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی کی صلاحیت پر یقین انسان کا کامل ہو تو اس میں سپردگی پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں, اس کی قدرت کے بارے میں کیا خیال ہے بندے کا, تو جب یہ یقین درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو سپردگی پائی جاتی ہے اور پھر صبر جو ہے وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم نے مصلحت خداوندی کی ٹرم جو ہے اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں. جی جی. تو یہ اصل میں یہی ہے کہ وہ حال اس کا باطنی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ ہر بظاہر ناگوار چیز کو بھی خوشی سے قبول کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جو بظاہر دیکھا جائے تو عقلاً ایسا لگتا ہے کہ یار اتنی مضبوطی کہاں انسان میں آ جاتی ہے, لیکن مضبوطی بالکل آ جاتی ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ ڈاکٹر آپریشن بھی کرتا ہے تب بھی اس کو خوشی سے اپنے آپ کو اس کے حوالے بھی کرتے ہیں اور بہت بڑی رقم بھی اس کے حوالے کرتے ہیں. کڑوی دوائی بھی پی لیتے ہیں حالانکہ اس کا ذائقہ پسند نہیں ہوتا, سب کچھ کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے جب اس کے نتائج میں غور کرتا ہے تو پھر سپردگی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر توکل جو ہے وہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے کہ سب سے عظیم ذات اور طاقتور ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو پھر اس میں کیسا ہی اس کا اچھا عمل ہو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی توفیق قرار دیتا ہے. اس کا باطنی حال یہ ہوتا ہے کہ عجب اور خود پسندی سے یہ دور رہتا ہے, یعنی کمال کی نسبت کبھی بھی اپنی ذات کی طرف کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. تو اس درجے میں جب انسان اپنے آپ کی نفی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو تکبر تو بہت دور کی بات ہے کہ اپنے آپ کو کمال سمجھے اور دوسرے کو حقیر جانے. یہاں تو کمال کی نسبت اپنی طرف ہی نہیں کر رہا تو تکبر تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اور اخلاص سے لبریز ہوتے ہیں, جب اخلاص سے لبریز ہوتے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے ان کا عمل نظر آتا ہے, ان کا باطن یہ کہہ رہا ہوتا ہے, تو پھر باطن سے ریاکاری بھی نکل جاتی ہے. اور جب توکل پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی ذات اقدس پر بھروسہ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ختم ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں حسد بھی انسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے. تو یہ باطنی اعتبار سے جب انسان اپنا تزکیہ کر لیتا ہے
تو ظاہری اعمال اور افعال میں اس کا نور نظر آتا ہے. کیا بات ہے، ظاہری اعمال اور افعال میں پھر اللہ تعالیٰ کا نور نظر آتا ہے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، موضوع کے مطابق گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے میں آپ کا میزبان ہوں شاہد مسرور، اور آج کا موضوع ہے قرآن اور تقوی. تقوی کی نسبت سے مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. بہت سے حاصل گفتگو رہی اور اس گفتگو سلسلے کو ہم آگے بھی بڑھا رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جس امید اور جس توکل کی بات کی گئی کہ تقوی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کا خوف ہے، یعنی ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا لینا کہ جن اعمال کی حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انسان کو جو ہے وہ ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان کو ایسے اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ بھی یہاں پر ارشاد ہوا کہ جو لوگ جن سے محبت کا تعلق، محبت کا رشتہ ہوتا ہے، انسان ہمیشہ ان کی طرف سے جو امتناع کیا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، ان معاملات سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ایک فیملی سیٹ اپ بنا کے ہمیں دیا انسانوں کو، ان میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، خاص کر والدین، ہم جن باتوں سے وہ ہمیں منع کر رہے ہوتے ہیں ہم ان سے اس لیے رکتے ہیں کہ ایک طرف تو ان کا خوف بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف ان کی محبت کا یقین بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور یہ وہ یقین ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جن باتوں سے منع کیا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے نقصان دہ ہوں گی، اور ہم ان باتوں سے بچتے ہیں تو اپنے بڑوں کی جو ہے وہ رضا حاصل کرتے ہیں. اور پھر اسی چیز کو آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر تمام انسانوں کو کچھ چیزوں سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہیں ان سے روکا ہے، اور وہ نہیں عن المنکر امر بالمعروف والی بات جو ہے اس پر بار بار ہمیں تعلیم دی جاتی ہے. سر، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ حصول تقوی کے لیے انسان کو کون سے طریقے اختیار کرنا چاہیے؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اور ظاہر سی بات ہے چونکہ اللہ پاک نے باقاعدہ ہمیں حکم دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، تو اس کے حصول کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اچھا، اس ضمن میں ایک بات اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو انسان کی طبیعت میں یا اس کی ذہن میں یہ بات ہے کہ جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اس سے دور ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ڈر ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خوف ہے، جس میں بار بار تقوی کی ہم جس طرح بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ ڈر ہے جو اللہ سے قریب کرنے والا ہے. جی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد بھی فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو ڈرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. خود اللہ بھی محبت فرماتا ہے ان سے. تو یہ محبت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، اور جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی تقوی و پرہیزگاری ہوگی. تو حصول کا پہلا ذریعہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، یہ جذبہ جو ہے نا وہ دل میں جو ہے نا وہ موجزن ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرے. جتنی محبت اپنے رب کی ہوگی اتنا ہی تقوی حاصل ہوگا، اتنا ہی پرہیزگاری حاصل ہوگا، اور اتنا ہی ان تمام کاموں سے بچنے کی بندہ کوشش کرے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں. جب اس کیفیت کے اندر آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا اور اللہ کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی. دوسری کیفیت، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال پڑھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ فرمائے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ تقوی جو ہے وہ میں اختیار کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی تو میں ہوں. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی جو اختیار فرمایا اس کے بعد خود حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میری جو سیرت اور میری جو سنت اور میرا طریقہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. میں تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں جہاد بھی کرتا ہوں. یعنی تقوی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ تمام چیزوں سے کٹ کر ایک گوشہ نشینی اختیار کر لے، بلکہ اپنے تمام تر معاملات زندگی کو اسی کیفیت میں بجا لاتا رہے، اور اس کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری. یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے کہ اپنے تمام تر معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ادا کرتا رہے. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے والے صحابہ کی طرز عمل کو دیکھیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انہوں نے کیے. اس کے باوجود ان کی کیفیات کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف کی کیا کیفیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی کیا کیفیت ہے، اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تو تقوی کے حصول کا ذریعہ پتہ چلے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ کی ناراضگی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے سے کیا ہوگا کہ جیسی صحبت آپ اختیار کریں گے وہ صلاحیتیں آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کیفیات پیدا ہونا
شروع ہو جاتی صحیح ہیں. بات. تو آپ اہل تقوی کی مجالس اختیار کریں, صحبت اختیار کریں, وہ جو اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرنے والے ہیں, وہ جو حرام کاموں سے اجتناب کرنے والے ہیں, وہ جو فرائض کی بجا آوری پر کوششیں کرنے والے ہیں, جب آپ ان کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے ان کی صحبت کا اثر آئے گا. جب وہ فرائض کی طرف جائیں گے تو آپ کے قدم بھی خود بخود اٹھنا شروع ہو جائیں گے. جب وہ محرمات سے بچیں گے تو پھر آپ بھی جناب والا حرام کاموں سے بچنا شروع ہو جائیں گے. جب وہ عشق رسول میں روئیں گے تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. تو صحبت اختیار کیجیے. پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل تقوی کے لیے جو ثمرات, جو فوائد دنیا کے اندر بیان فرمائے ہیں, اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے, توجہ کیجیے. اور یہ وہ کیفیات ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے, ہر مسلمان کی ضرورت ہے. معاشی خوشحالی ہو, دنیا میں عزت اور تکریم ہو, تو اللہ پاک نے تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صحیح. اللہ کی نزدیک سب سے زیادہ عزت والا, تکریم والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے. اب ہم دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے اولیاء کاملین جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, جن کے صرف حالات و واقعات پڑھے یا سنے, لیکن ان کی عزت ہمارے دل میں ہے, ان کا احترام ہمارے دل میں. کیوں؟ چونکہ وہ تقوی کے اعلیٰ مناصب پر فائز تھے. یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے پھر صرف زندگی میں عزت نہیں ہوتی, بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ کے بندے اس کی عزت اور تکریم کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے معاشی خوشحالی کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تقوی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ معاشی خوشحالی بھی نصیب ہو جائے گی, کاموں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. آخرت کی جو نجات ہے, سرکار نے فرمایا دنیا کے اندر جو شرف ہے وہ اسخیاء کے پاس ہے, سخاوت کرنے والوں کے پاس ہے, اور آخرت کو جو شرف ہے وہ اتقیاء کے پاس ہے, تقوی و پرہیزگاری کرنے والوں کے پاس ہے. جب ہم ان کیفیات کو پڑھیں, مطالعہ کریں, اپنے بزرگوں کے حالات زندگی میں دیکھیں اور قرآن کی عنایات میں غور و فکر کریں گے تو تقوی کے حصول کا مادہ پیدا ہوتا چلے گا. ماشاءاللہ. سر محترم مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم تقوی کی روشنی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو دیکھنا چاہیں تو وہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایمان ہی کردار ادا کرتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان ہے, رسول کریم کی ذات پر ایمان ہے, اور وہاں سے ہدایات ملیں گی. صحیح. اور جب وہاں سے ہدایات ملیں گی تو ایک بندے اور رب کے تعلق سے متعلق ہوں گی اور ایک مخلوق سے تعلق سے متعلق ہوں گی. صحیح بات. اور مخلوق میں تو اس درجے کا تعلق بیان کیا گیا ہے کہ جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے گئے. بلکہ جس جانور کو ذبح کرنا ہے تو فرمایا کہ پانی پلاؤ, ذبح کرنے سے پہلے اسے چارہ وغیرہ کھلاؤ, دوسرے جانوروں کے سامنے اس کے ذبح مت کرو, چھری تیز کر لو, یعنی کم سے کم بلا اذیت پہنچاؤ, اور بلا ضرورت اسے بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو حقوق العباد جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ وہ خالق کائنات ہے, اس کا حق زیادہ ہے, لیکن بندوں کی کمزوری کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے بندوں کا حق زیادہ رکھا ہے کہ اس کی معافی بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب بندہ معاف کرے. اور قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا کرتے تھے, صحابہ سے فرماتے تھے تم پڑھ لو, پھر کوئی گارنٹی لیتا حضور میں ادا کر دوں گا آپ پڑھا دیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور فرمائیے کہ سامنے جس کی نماز جنازہ پڑھانے سے حضور منع فرما رہے ہیں وہ صحابی ہے. صحابی کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابی نے جان بوجھ کر کسی کا پیسہ دبایا ہو, تنگ دستی میں قرض لیا ہوگا اور باوجود کوشش والا نہیں کر پائے, لیکن اس کے باوجود حضور تو قیامت تک کے لیے پیغام دینا چاہ رہے ہیں نا کہ یہ وبال جو ہے حقوق العباد کا اور کسی کا مال غصب کر لینا, یہ اتنا بڑا وبال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اس کی نماز جنازہ ادا نہیں فرما رہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اللہ معاف بھی نہیں فرماتا جب تک یہ بندہ معاف نہ کرے, اور اس کا بہت زیادہ اسی طرح سے وراثت کے حقوق اور طریقے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس بارے میں یہ بیان ہوا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ عمل نہ کریں, اللہ نے فرمایا اس کو نصف دے دو, تو جب تک نصف دے نہیں دیں گے اس کو, اس کے معاف کرنے سے بھی یہ ساقط نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں. تو یہ دونوں تعلق جو ہے یہ ہمیں شریعت سے ملے کہ بندہ اپنے رب سے تعلق کو بھی مضبوط کرتا رہے اور مخلوق کے حقوق میں بھی کسی کمی کوتاہی کا شکار نہ ہو. نسبت سے ہی تقوی پیدا ہوتا ہے انسان. تقوی اس کے بغیر پیدا ہو نہیں سکتا, کیونکہ کوئی شخص جو ہے اگر اپنے آپ کو فرما بردار سمجھتا ہے یا اسے کوئی سمجھتا ہے تو وہ ان دونوں جہتوں سے اس شخص کو دیکھے گا, پرکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق خالص اور پختہ ہے یا نہیں ہے, اور بندوں کے حق میں کسی کوتاہی کا جان بوجھ کے مرتکب تو نہیں ہو رہا. تو دونوں اعتبار سے جب اس کو پرکھ لیا جائے گا اور وہ اس معیار پہ پورا اترے گا تبھی اس کو متقی قرار دیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. سر محترم رحمانی صاحب, آج کا جو موضوع ہے اس کا احاطہ کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں
کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچے؟ پیغام میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بلا شبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے عوامل ہیں کہ انسان سے گناہ کہیں نہ کہیں سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ معاشرے کے معاملات ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، تو اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو یہ بھی خلاف تقوی نہ ہوا، اچھا، بلکہ تقوی کا تقاضا یہ کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً توبہ کر لے، توبہ کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، چونکہ انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، جان بوجھ کر نہ بھی کیا، یہ کچھ ایسے عوامل ہو گئے کہ اسے عمدن بھی ہو گیا تو بھی اللہ پاک نے بار بار ارشاد یہ فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ ہاں، تقوی کے خلاف یہ کہ اگر گناہ ہو گیا تو معاذ اللہ اس پہ قائم رہا، توبہ نہ کی، اڑ گیا اس کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہ، یہ خلاف تقوی ہے۔ تو اگر کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو حضور نے فرمایا کہ گناہ کو نیکی سے مٹاؤ، یعنی گناہ ہو گیا کوئی تو فوراً نیکی کرو، توبہ بھی کرو اور نیکی بھی کرو، دنیا میں نیکی کر لو، ورنہ وہاں جانے کے بعد اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو تمہارے جری نیکیاں جو اس کے پلے میں چلی جائیں گی۔ سر بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، مفتی محمد آصف مدنی صاحب، محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب۔ ناظرین کرام، تقوی قرآن حکیم کی تعلیمات میں سے سب سے افضل ترین ایک تعلیم ہے، اور یہ وہ تقوی ہے جو کہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا اظہار ہے۔ ہمارا عمل جو ہے وہ ہمارے ایمان، ہمارے یقین اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا عکاس ہے۔ ہم اپنے عمل سے دنیا میں نہ صرف انسانوں کو بلکہ ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ جو ہے یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنے کی تمنا ہے۔ تو زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارنے کے لیے اپنے تمام معاملات کو، چاہے وہ معاملہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہو، عبادات کے زمرے میں آتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وہ تعلق جڑتا ہو، یا پھر اللہ کی مخلوق، چاہے وہ انسان ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں یا حیوانات ہوں، ان سب سے بھی انسان کا جو تعلق ہے یعنی اللہ کی ہر مخلوق سے، وہ بہترین ہونا چاہیے۔ یہ ہے تقوی کی معراج۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔